یورپ کے لوگوں کے لیے تھا یہ کام، تو آپ نے تو ایک ہمیں کہا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری، تو آپ نے یہاں پہ آ کے یہ چیز متعارف کروانا اور ایشیا کے اندر متعارف کروانا یورپ والی چیزیں، تو یہ بہت بڑی چیز نہیں تھی؟ تو کیسے ایک سوچ آئی کہ ناکام ہو گیا یا یہاں پہ نہ چل سکا تو کیا ہوگا؟ میں تو 10 سال سے کام کر رہا ہوں ابھی، یعنی اب سے پیچھے 10 سال سے. تو پھر میں نے سوچا کہ جب لوگوں کو بتانے کا سوچا، پھر میں نے میٹ اپس شروع کیے، پاکستان میں سیمینار شروع کیے، پاکستان سے باہر شروع کیے. ابھی ہم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں سیمینارز کرتے ہیں، گلف کنٹریز میں بھی اور یورپ میں بھی، ہر طرف کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں 10 12 15 سال کے بعد جا کے لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پہ پہنچتے ہیں. یہاں پہ بچے 6 مہینے سال کے اندر ماشاءاللہ 2-3 لاکھ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں بیٹھیں، جاب باہر کریں، اور جب وہ پیسے کمائیں تو اس کا ڈبل بینیفٹ ہے. ایک تو وہ پیسہ کما رہے ہیں، دوسرا وہ پیسہ ڈالرز میں کما رہے ہیں، اور وہ ڈالر باہر سے ہمارے ملک میں آ رہا ہے. السلام علیکم، کرنٹ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نواز. ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ای کامریٹ کے CEO ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بھائی، یہ کہاں سے آئیڈیا آیا، یہ اتنا بڑا آئیڈیا، اور یہ پاکستان کا ایک آدمی کر رہا ہے، یہ کہاں سے خیال آیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2012 سے. 2011 میں انگلینڈ گیا اسٹڈی کے لیے، اور وہاں پہ میں پارٹ ٹائم ایک جاب کر رہا تھا. تو اس جاب کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے اسٹڈی جاب دونوں چیزیں مکس چل رہی تھی. تو جاب جو تھی وہ ایک ویئر ہاؤس میں تھی جہاں پہ میں پیکنگ کیا کرتا تھا، اور وہ بندہ امیزون پہ بیچتا تھا. تو کہانی یہاں سے شروع ہوئی. آہستہ آہستہ میں اس کے لیے پیکنگ کر رہا. تو 1 سال مجھے ہو گیا اس کے پاس کام کرتے کرتے. اس کے بعد نارملی یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی بندہ کہیں جاتا تھا، چائنا یا پاکستان آتا تھا، تو وہ کبھی بھی ہمیں سسٹم کے قریب نہیں جانے دیتا تھا. وہ ڈیلی ہمیں پرنٹ نکال کے دے دیتا تھا، ہم شیلف سے نکال کے اس کا سامان پیک کر کے کسٹمر کو بھیج دیتے تھے. ایک دفعہ اس کی مجبوری ایسی ہوگی کہ اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو اکٹھے UK چھوڑنا پڑا. ایک کو پاکستان آنا پڑا، ایک کو چائنا جانا پڑا. اور وہ الحمدللہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب وہ واپس آیا 15 دن کے بعد، تو میں نے ریزائن کر دیا، کیونکہ ان 15 دنوں میں الحمدللہ جو چیزیں وہ چھپا رہا تھا وہ مجھے پتہ چل چکی تھیں. تو میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا 2012 میں. اللہ پاک نے بہت برکت دی، بہت ترقی دی، اس میں بہت اچھا چلتا رہا، بہت اچھے پیسے کمائے، ساری لائف سیٹ تھی. تو 2017-18 میں پھر جب میں پاکستان میں تھا، تو میں نے یہاں پہ سوچا کہ اب مجھے لوگوں کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے، کہ میں تو کر رہا ہوں، میں تو 10 سال سے کام کر رہا ہوں ابھی، یعنی اب سے پیچھے 10 سال سے. تو پھر میں نے سوچا کہ جب لوگوں کو بتانے کا سوچا، پھر میں نے میٹ اپس شروع کیے، پاکستان میں سیمینار شروع کیے، پاکستان سے باہر شروع کیے. ابھی ہم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں سیمینارز کرتے ہیں، گلف کنٹریز میں بھی اور یورپ میں بھی، ہر طرف کرتے ہیں. اس کے پیچھے مین ریزن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو آگے آنا چاہیے. اور پاکستانی آگے کیسے آئیں گے؟ ہمارے ملک میں آئل تو ہے نہیں، نہ تو ہمارے ملک میں سونا نکلتا ہے. تو ایک IT ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا کسی اور کنٹری کے اندر بیٹھے ہوں، یہ کام سسٹم پہ آپ نے کرنا ہے. احمد بھائی، یہ تو آئیڈیا یورپ کے لوگوں کے لیے تھا یہ کام، تو آپ نے تو ایک ہمیں کہا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری، تو آپ نے یہاں پہ آ کے یہ چیز متعارف کروانا اور ایشیا کے اندر متعارف کروانا یورپ والی چیزیں، تو یہ بہت بڑی چیز نہیں تھی؟ تو کیسے ایک سوچ آئی کہ ناکام ہو گیا یا یہاں پہ نہ چل سکا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں تو آلریڈی کر رہا تھا الحمدللہ. مطلب مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر یہ مجھے یہ ہوتا کہ یہ میرا کوئی بزنس ہے یا ایسا کچھ، ایسا تو نہیں ہے. یہ میرا بزنس تو نہیں تھا نا، یہ تو میں نے لوگوں کو سکھانے کے لیے کیا. میرا بزنس تو 6 سال سے الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا، مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن لوگوں کے لیے شروع کیا. اب آپ نے بات کی کہ پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری اور یورپ کے مقابلے میں دیکھیں، اگر آپ لاسٹ ایئر کا دیکھیں نا، تو انڈیا کی جو IT ایکسپورٹ ہے وہ سعودی عرب کی تیل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا IT کے اندر. میں نے پہلے بات کرتے نا آپ کو کہ تیل کا کنواں نہیں تو ہمارے پاس IT تو ہے نا. پاکستان دنیا کے اندر فری لانسنگ میں پہلے 4تھے نمبر پہ تھا، اب 3رے نمبر پہ آ گئے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. پاکستانی بچے بچیاں جو ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں، پاکستان میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈالرز کما رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں. کلائنٹ ان کے امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، UK میں، کہیں بھی ہیں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. تو دیکھیں کتنا اچھا کام ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ وہ جاب تو یورپ میں کر رہے ہیں لیکن رہتے پاکستان میں. اب اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ یورپ میں رہ کے جب آپ $1000 یا $1500 مہینے کا کماتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں بچتا. آپ نے کونسل ٹیکس دینا ہے، وہاں پہ رینٹس ہیں، لیونگ جو لائف سٹائل ہے وہ وہاں پہ مہنگا ہے. اب پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ $600 بھی کما رہے ہیں، آپ کے ریٹ کے حساب سے $1 1.5 لاکھ اماؤنٹ بنتی ہے، جو کہ ایک ایگزیکٹو جاب میں بھی نہیں ملتی ہے. سر بہت کم لوگ ہیں 10 12 15 سال کے بعد جا کے $1 1.5 لاکھ 2 لاکھ پہ پہنچتے ہیں. یہاں پہ بچے 6 مہینے سال کے اندر ماشاءاللہ 2-3 لاکھ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں بیٹھیں، جاب باہر کریں، اور جب وہ پیسے کمائیں تو اس کا ڈبل بینیفٹ ہے.
ایک تو وہ پیسہ کما رہے ہیں, دوسرا وہ پیسہ ڈالرز میں کما رہے ہیں, اور وہ ڈالر باہر سے ہمارے ملک میں آ رہا ہے, تو ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے. اچھا احمد بھائی, آپ پاکستان کے اس علاقے سے ہیں جس کو ہم اگر لاہور یا کراچی, اسلام آباد کے لوگ جو بولتے ہیں وہ دیہات کا علاقہ, جنوبی پنجاب کا علاقہ جو ترقی کے حساب سے بہت پیچھے ہے, تو کبھی بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کہ احمد ایک پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن کر دے گا؟ نہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا. خواہشیں ہر بچے کی ہوتی ہیں, اور میری جو میکسیمم خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اپنی مہران گاڑی ہوگی تو کتنا مزہ آئے گا جب اپنی گاڑی ہوگی تو. اور میرے فادر کی اگر میں آپ کو خواہش بتاؤں تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اگر میں نے کبھی لائف میں سائیکل خرید لی, ٹیپ ریکارڈر خرید لیا اور گھڑی خرید لی تو میں کامیاب ترین شخص ہوں گا. یعنی غربت کا عالم یہ تھا. ہمارے گاؤں میں آج بھی بجلی نہیں ہے, آج 21ویں صدی میں بھی ہمارے گاؤں میں بجلی موجود نہیں ہے, اور وہاں پہ وہی پرانا اسٹائل ہے, گھڑوں میں پانی دور دور سے بھر کے لاتے ہیں, رات کو وہی ہوائیں چلتی ہیں اور دن کو وہی ہاتھ والا پنکھا ہوتا ہے, درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. ایسا کوئی سین نہیں. کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ لائف اتنی چینج ہو جائے گی, یہ والا لائف اسٹائل ہو جائے گا. یہ تو کبھی مطلب سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی جہاز پہ بھی بیٹھیں گے. ٹو بی آنیسٹ کبھی سوچا بھی نہیں تھا, صرف دیکھتے ہی تھے نیچے سے. بس یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ پاک کا کرم ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جب بہاولپور سے لندن گئے, برطانیہ گئے, برطانیہ کی سرزمین پہ جب اترے تو سب سے پہلے کیا چیز ذہن میں آئی تھی؟ وہ تو ایک بڑا اچھا ٹائم تھا. وہ تو اصل میں جانے سے پہلے ہی چیزیں ذہن میں آ گئی تھی. جب ویزا لگا تھا نا, جب ویزا لگا تو اس کے دو تین ہفتے کے بعد کی ٹکٹ لی تھی, تو ویزا لگا تو بڑا ایک خوشی کا عالم تھا کہ جی اب لائف بدلنے والی ہے, اب انگلینڈ جا رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز یہ بھی کلیئر کر دوں یہاں پہ بچوں کو نا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو انگلینڈ چلا گیا تھا اس لیے کامیاب ہو گیا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں 10 سال پہلے گیا تھا, اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی. امیزون اس وقت UK میں بھی نیا نیا آیا تھا. پاکستان میں کیا آتا, فری لانسنگ بتانے والا کوئی نہیں تھا, IT سکھانے والا بتانے والا کوئی نہیں تھا. آج کے دور میں آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ ڈالرز یا پاؤنڈز میں کمائیں تو آپ یہاں بیٹھ کے سروسز دیں اور پیسے کمائیں. آپ نہیں جانتے پاکستان میں کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, امیزون کو چھوڑ دیں, کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو یورپ اور UK اور آسٹریلیا اور USA کی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بیٹھے یہاں پہ ہیں, کام وہاں کر رہے ہیں, ڈالرز میں کما رہے ہیں. تو فیوچر یہی ہے. تو آپ کے بہت سارے فالوور بھی ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں, تو کبھی خیال آتا ہے کہ اگر ہمیں اس طرح کی ٹریننگ ملی ہوئی ہوتی تو آج ہم اس ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتے؟ یعنی میں اصل میں ایسی چیزیں نہیں سوچتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. لوگ یہ کرتے ہیں نارملی, جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ دو کام کرتے ہیں, کہتے ہیں یار کہیں پہلے پتہ چل جاتا نا تو ہم یہ تباہی مچاتے, یہ مچا دیتے. بھائی جب آپ کا وقت مقرر تھا, اللہ نے آپ کو کامیاب تبھی کرنا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ٹائم ہے. میں 23-24 سال کی عمر میں الحمدللہ UK میں میرا بزنس سیٹ ہو گیا تھا, تو یہ بہت اچھا ہے. اس سے بہتر کیا ہوتا, اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. دوسرا, لوگ کامیاب ہونے کے بعد یہ کرتے ہیں کہ گھر میں ایک پرانی سی گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے دادا ابو کے تھے. دادا ابو چاہے گاڑی کے نیچے آئے ہوں, گاڑی کے اندر بیٹھے کبھی نہ ہو زندگی میں, لیکن ایک گاڑی گھر میں رکھ لیتے ہیں. تو ہمارا ایسا کچھ نہیں تھا. میں آج بھی بتاتا ہوں, ہم بالکل غریب تھے, کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مہران خرید لیں گے. آج اللہ نے ہر طرح کی لگژری گاڑیاں دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ رائٹ ٹائم پہ ہے. میرے ساتھ جو بھی ہے میں نے بالکل رائٹ ٹائم پہ, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو کیا بالکل بہتر کیا میرے لیے. جی ناظرین, آپ نے احمد صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.